قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے حبیب اپنے علم کے لیے مجھ سے دعا مانگا کریں۔ تو اب ذی وقار ہر انسان کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے سب سے بڑے عالم حضور علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن رب تعالیٰ پھر بھی اپنے حبیب کو فرما رہا ہے اے میرے حبیب اپنے علم کے لیے مجھ سے دعا مانگا کرو۔ تو اب ذی وقار اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کا حرص رکھنا جائز ہے، یعنی علم کا طلبگار رہنا چاہیے۔ تو اب ذی وقار فرمایا العلم نور، فرمایا علم نور ہے۔ جب دنیا کے اندر علم نہیں تھا تو ظلمت تھی، جہالت تھی، اندھیرے تھے، لوگ اپنی ماں کو بہنوں کو منڈیوں کے اندر بازاروں کے اندر جا کر بیچتے تھے، لیکن یوں ہی سرکار تشریف لائے، علم کا اجالا ہوا، سرکار نے لوگوں کو علم جب سکھایا، آج لوگ ماں کے قدموں تلے جنت کو ڈھونڈا کرتے ہیں۔ تو یہ علم کی شان ہے کہ لوگوں نے جب علم سیکھ لیا تو پھر ماں کے قدموں تلے جنت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تو اب ذی وقار یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کسی کو دیتا ہے تو پھر اپنا علم بھی رب تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا صاحب کول نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ العلم ثلاثۃ احرف عین و لام میم، فرماتے ہیں کہ علم کے 3 حروف ہیں، ایک عین ہے جو علیشین سے مشتق ہے، جنت کے اندر علیشین ایک مقام کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرا لفظ لام ہے، لام کا جو صاحب قول فرماتے ہیں کہ لام سے مراد لطف، لوگوں کے ساتھ مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا میم کے ساتھ مخلوق پر بادشاہی کو کہا جاتا ہے۔ تو علم کے 3 حروف ہو گئے، ایک کا معنی جنت کے اندر مقام ہے عین کے مطلب میں، لام لوگوں کے اندر بھلائی کا معنی ہے، فرمایا میم سے مخلوق پر بادشاہی ہے۔ اور جو بندہ عین کو پہنچ جاتا ہے اس کو جنت کے اندر مقام مل جاتا ہے، جو لام تک پہنچ جاتا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ بھلائی مل جاتی ہے، فرمایا جو میم تک پہنچ جاتا ہے اس کو مخلوق پر بادشاہت مل جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ علم حاصل کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی مقام عطا فرماتا ہے، کل قیامت کے دن بھی مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اب ذی وقار اسی طرح جو ہمارا ادارہ جس کے اندر ہم کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، تو اب ذی وقار یہ جربات کے اندر اس محلے کے اندر اس ٹاؤن کے اندر 16 فروری 2013 کو آغاز کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں سارا محلہ ایک چٹیل میدان تھا، تو اس کے اندر سیال شریف سے نظر کرم ہوئی، بیرا شریف سے نظر کرم ہوئی، بھور شریف سے نظر کرم ہوئی، بزرگان دین تشریف لائے اور آ کر قبلہ استاذی مکرم کو کہا آپ دین کا کام شروع کریں، رب تعالیٰ نظام کو چلائے گا۔ استاذی مکرم نے یہاں پر ایک چھپری کے نیچے دین کا کام شروع کیا تھا، اور ان 10 سال کے اندر استاذی مکرم نے کئی مصیبتوں کو جھیلا، لیکن آپ استقامت کے اندر رہے، بزرگان دین سے دعائیں لیتے رہے۔ رات کو بھی ہم جو ہے ایک محفل سے استاذی مکرم کے ساتھ تھا، تو آ رہے تھے تو ایک صوفی صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ آپ نے 10 سال کے اندر بہت ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ۔ استاذی مکرم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے بہت محنت کی ہے، آپ نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہوا کرتا ہے۔ تو اب ذی وقار اس 10 سال کے اندر استاذی مکرم نے بہت دین کے لیے کارنامے کیے۔ آپ نے جو ہے لوگوں کے اندر جا کر اصلاحی بیانات کے ذریعے لوگوں کو اس مشن کے ساتھ ملایا، اور جو بھی اس مشن کے ساتھ ان 10 سالوں کے اندر اب ذی وقار اس مشن کے ساتھ جڑا، اللہ رب العزت نے اس 10 سالوں کے اندر اس مدرسے کے اندر 40 حفاظ کرام کو پیدا کیا، اور 24 علماء کرام تیار کیے، اور حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے مدرسے سے کوئی بھی بچہ عالم بن کر نکلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو، یعنی ایک ہاتھ کے اندر دین کی ڈگری ہو، ایک ہاتھ کے اندر دنیا کی ڈگری بھی ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ اس ادارے کا یہ اعزاز ہے کہ ابھی 42 لڑکوں نے یہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے۔ تو یہ ہمارے ادارے کی شان ہے کہ جو بھی ان 10 سالوں کے اندر
اس مشن کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ جڑا وابستہ ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو مقام عطا فرمایا، یا وہ مسند تدریس پر بیٹھ گیا یا وہ منبر رسول پر بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مشن کے ساتھ، استاد جی مکرم کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ وما توفیقی الا باللہ۔